میں پوچھنا چاہ رہا ہوں عابد زبیری صاحب سے کہ جی اختر حسن مینگل صاحب نے جی آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنا استعفیٰ دیا تھا، تو جی کیا آج وہ رکن قومی اسمبلی ہیں یا وہ رکن قومی اسمبلی نہیں رہے؟ جی دیکھیے حسن، آپ اس سے بہت اچھی طرح یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ دیکھیں جب تک وہ اسپیکر صاحب ایکسیپٹ نہیں کرتے جو ان کے رولز میں ہے اور قائن میں، اس وقت تک وہ ممبر نیشنل اسمبلی رہیں گے۔ اور میں نے ان کی پٹیشن نہیں دیکھی، لیکن ان کا تو آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا ان کا ایک وہ تھا کہ جو ان کے دو ممبران جن سینٹ کے جس طرح سے ان کو ووٹ ڈلوایا گیا وہ زبردستی لائے گئے۔ ایک شخص نے بعد میں پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن ان کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا تھا کہ مجھ سے زبردستی ووٹ دلایا گیا۔ تو جب تک اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ وہ ان کا استعفیٰ اسپیکر نہیں اسپیکر اسمبلی نیشنل اسمبلی نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ وہ جو اسپیکر تھے وہ ایکسیپٹ، انہوں نے ریزائن کر دیا لیکن وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، پھر بعد میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے کہا جی اب ہم ممبر ہیں۔ تو وہ آپ کو یاد ہے پورا وہ نہیں انسیڈنٹ جی جو بالکل صحیح، پچھلے لیکن اس میں حسن محسن داوڑ، مصطفیٰ نواز اور فہمیدہ مرزا میرے خیال میں تینوں میں سے اور کوئی، دیکھیں ہاں وہ فہمیدہ تینوں مرزا کوئی اسپیکر تھی، فارمر دیکھیے نہیں، آپ وہ ممبر تو ہیں۔ سابق ہاں سابق اسپیکر اراکین تھی۔ اسمبلی ہے نا، یہ میرے خیال میں ابھی یعنی تک سینٹ ہے یا قومی قانونی طور اسمبلی ہے، پر تو یہ یہ قانونی طور قانونی پر طور پہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود لیکن ہے۔ جی جی لیکن آپ دیکھیں فہمیدہ مرزا جو ہیں وہ ہماری نیشنل اسمبلی کی اسپیکر رہی ہیں، تو ان کا بہت، نواز کھوکر صاحب بھی تھے اور یہ داور صاحب بھی ممبر تھے، اب مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں، لیکن یہ وہ سب ہیں۔ لیکن دیکھیں جو بار کاؤنسل، بار ایسوسی ایشن ممبرز، پاکستان بار کاؤنسل، ان سب نے بھی اس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور افراد صاحب وہ بھی شاید سابق ہمارے لیجسلیٹر تھے، انہوں نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے اس کو۔ چلیں حسن تو وہ اور زبیری لاہور صاحب، اور وہ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی آرٹیکل 239 کیا اس کو جی سر پریونٹ نہیں کرتا؟ کسی بھی جو امینڈمنٹ ہے اس کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ حسن ماشاء 239 اللہ آرٹیکل آپ کی بہت نالج ہے اور آپ ہمیشہ کورٹ میں رہتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہماری لائبریری میں جائیے، اور یہ جو ملٹری کورٹس کا کیس تھا، جو 17 ممبر بینچ کا کیس تھا 2015 کا، اس کے اندر یہ سارا ڈسکس ہوا ہے۔ ڈسکس تو پہلے بھی ہوا ہے، لیکن اس میں کہہ دیا کہ کوئی، دیکھیں اس میں دو چیزیں، آرٹیکل 239 5 ہے اور 6، کہ جی 5 ہے کہ جو وہ کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں اور اس کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا، اور یہ دو ہمارے آرٹیکلز ہیں اس کے اندر۔ یہ ہندوستان میں آرٹیکل 368 میں جو امینڈمنٹ اس کو فالو کیا گیا تھا، یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ انٹروڈیوس اور کیا گیا تھا، یہ دونوں اسی کورٹ کے ججمنٹ میں عابد زبیری صاحب جو ہے یہ ہمارے جو انہوں فارمر نے جسٹس قاضی فیصل صاحب ہیں، انہوں نے ان ہماری کا بات مشہور مانی تھی زمانہ اس کا ان کی جی وہ ہے نوٹ کے جی، انہوں نے اگر تو آئینی ترمیم کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ چلیں نقوی صاحب، نہیں صحیح، میں جو بات کر رہا ہوں، جی جی ایک منٹ، جو بات کر رہا ہوں کہ سارے ججز اس پہ متفق تھے، سارے ججوں کہتے ہیں کہ آرٹیکل 239 5 اور 6 نہیں روکتا کورٹ کو یہ دیکھے کہ آئینی ترمیم صحیح ہے، بیسک سٹرکچر یا بیسک، ہاں 21 ترمیم کو انہوں نے سیٹ اسائڈ نہیں کیا تھا میجورٹی نے، قاضی فائز صاحب نے تو اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا سر۔ بالکل صحیح ہے نقوی صاحب۔ دیکھیں ایک تو زبیری صاحب ہی سچ اے لیجنڈ ان ہز فیلڈ، اور جو یہ بات کرتے ہیں اتنی مکمل ہوتی ہے کہ اس میں سوال کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن ابھی جو گفتگو اس میں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تھوڑی کلیئرٹی کے۔ جی رکی صاحب، دیکھیں قومی اسمبلی نے ایک ترمیم پاس کی اور بنیاد یہ بنائی گئی پٹیشن ڈالنے کی کہ قومی اسمبلی عدلیہ کے اختیارات کو غصب کرنا چاہتی ہے، جو کہ نہیں کر سکتی۔ اب کیس جائے گا عدلیہ میں، عدلیہ کے متعلق کیس عدلیہ میں جائے گا، عدلیہ کیس سنے گی اپنے ہی متعلق، اور عدلیہ ظاہر فیصلہ دے دے گی اس کا، اور بہت ممکن ہے اپنے حق میں ہی فیصلہ دے دے۔ اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ آیا خصوصی نشستوں کا، قومی اسمبلی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور ابھی تک اس کا کچھ نہیں پتہ چلا کہ ہوا کیا۔ اب یہ بھی شاید کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ اپنے ہی حق میں فیصلہ دے سکتی ہے، ایک سوال، اور دوسرا اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے عدلیہ کے حق میں تو قومی اسمبلی کا اس کے بعد کیا اختیار ہے؟ دیکھیے نقی صاحب، آپ نے بات کی، آپ ڈرا دیتے ہیں مجھے کہہ کے کہ میں لیجنڈ ہوں یا کیا، اس طرح کی بات نہیں، میں بہت معمولی نہیں آپ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جی نہیں، آپ کی مہربانی سر۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، بالکل آپ نے کہا، یہ آپ کی بات سے میں پورا متفق ہوں۔ یہ پچھلے سال جو الیکشن کے کیسز کا جو نا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا انہوں نے دھڑے، جبکہ آپ جانتے ہیں آرٹیکل 180 190، دیکھیے اگر میں آپ کی بات نہ مانوں کیا کر لیں گے آپ؟ ہمارے ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں عدلیہ کا فیصلہ کرتی ہے، آپ میں اور آپ سب پابند ہوتے ہیں، چاہے وہ پارلیمان بھی پابند ہوتی ہے، کوئی بھی قانون سازی جو بھی ہوتی ہے اس کو کورٹ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ یہ آئین سے متصاد ہے۔ یہاں آئینی ترمیم کیا بات کر دیکھیں، سب سے اس میں جو ایشو ہے ہمارے کیسوں میں وہ یہ پہلی بات ہے کہ پارلیمان پوری مکمل نہیں ہے، کیونکہ ریزرو سیٹس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، مانا نہیں گیا، ایک کورٹ کے فیصلے کے برخلاف یہ پارلیمان چل رہی ہے۔
تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آئیں گی. اب کورٹ اپنے حق میں فیصلہ نہیں کرے, وہ یہ دیکھے گی کہ اب دیکھو ہو سکتا ہے آج جو آئینی بینچ بنی ہے ہو سکتا ہے یا اس کے سامنے جائے یا فل کورٹ کے جائے, وہ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے, ترمیم بالکل صحیح ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہماری پاورز نہیں لی گئی ہیں اور ہم اسی طرح کام کریں گے انڈر دی ایگزیکٹو. ویری گڈ, کہہ سکتے ہیں یہ. لیکن ہمارا مدعا یہ ہے کہ جی آپ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کو کسی طرح تابع نہیں کر سکتے. ہمارا مدعا یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں. اور میں سر بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آخری مکہ کس کا ہوگا؟ آخری مکہ دیکھیں آخری مکہ تو نہ میرا ہوگا, نہ آپ کا ہوگا, نہ پارلیمان کا ہوگا, نہ عدالت کا ہوگا. آپ جانتے ہیں کس کا ہوگا. اچھا زبیری صاحب مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو ابھی نقوی صاحب نے سوال اٹھایا ہے اس کو مزید ہم اگر ان پیک کریں, وہ یہ ہے کہ یہ جو آئینی بینچ بنا ہے اس کے جو ممبرز ہیں وہ ایک 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اب بنے ہیں, تو ان سادہ الفاظ کے اندر وہ بینیفیشری ہیں, مطلب ظاہر ان کو یہ جو ایک عہدہ ملا ہے. اب آپ نے اسی 26 آئینی ترمیم کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ جو پٹیشنز فائل ہو رہی ہیں وہ آئینی بینچ سنے گا جو کہ 7 ممبر بنا ہے, یا پھر ڈیمانڈ ہو رہی ہے فل کورٹ کی؟ تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ فل کورٹ میں جانا چاہیے, لیکن فرض کریے آپ اسیومنگ کہ وہ آئینی بینچ بھی سنتی ہے, اور دیکھیں اس میں 3 جج وہ ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہر وقت ہمتن گوش رہتے تھے. آپ جانتے ہیں اس کے ماشاءاللہ وہ ممبران ہیں اس کے, اور ہیڈ بھی وہ ان میں سے ایک کر رہے ہیں اس بینچ کو. تو لیکن میری امید یہ ہے کہ ان سب ججوں نے, چاہے کوئی بھی ہو, وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے ایک عہد لیا ہے کہ ٹو پروٹیکٹ, پریزرو اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. آئی ایم شیور کہ جی جب کیس ان کے سامنے آئے گا وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا بے شک وہ دیکھیں کورٹ کے پاس اختیار, کورٹ کے پاس ہی ہوتا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جوریسڈکشن نہیں ہے. دیکھیں یہ کورٹ کا ہی, لیکن کورٹ ہی کہے گی ہے کہ جوریسڈکشن ہے یا نہیں ہے. یہ آئین قانون ان کو یہ دیتا ہے اختیار کہ وہ خود بھی کہہ سکتے ہیں جی. اور آپ نے دیکھا بہت زمانے کیسز ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہے ضیاء الحق صاحب ان کے زمانے میں آرٹیکل 270A وغیرہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتا, انہوں نے کہا جی آپ میرا کوئی آرڈر, کوئی چیز کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. کورٹ نے اس میں بھی راستہ نکالا کہ نہیں, جو میلافائڈ وداؤٹ جوریسڈکشن کورم نان جوڈس آرڈرز ہوں گے آپ ہمیشہ چیلنج کر سکتے ہیں. مصطفیٰ خط کا کیس ہے 1989 میں. تو یہ اس طرح سے تو کورٹ دیکھے گی. جیسے بہت ساری جوریسڈکشن بارڈ ہوتی ہے ملٹری, اس زمانے آپ کا ملٹری کورٹس کے کیس ہے کہ ملٹری کے آپ پٹیشنز نہیں لائی کرتی ملٹری کے آرڈرز کے خلاف. کورٹ نے کہا نہیں, کہ اگر وہ آرڈر میلافائڈ ہے وداؤٹ جوریسڈکشن, تو پھر کورٹ دیکھ سکتی ہے. تو یہ کورٹ کو ہی دیکھنا ہے کہ جوریسڈکشن ہے ہی نہیں.